بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، آج کی صورتحال میں بات کرنی ہے ایک سٹیٹمنٹ کی، ایک پریس کانفرنس کی اور ایک خبر کی. ایک صاحب جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک بیان دے دیا، اور اس بیان کے بعد بیان در بیان بہت کچھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تزین اختر صاحب، جی ایاز صادق صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، پہلے تو وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی اور اس کے رد عمل پہ جس طرح ISPR کی طرف سے بھی بات آئی، پورا بیان آیا، اس کے بعد تمام منسٹر جو ہیں وہ بھی بول رہے ہیں. یہ ہے آج کی صورتحال. منسٹر بھی بول رہے ہیں اور PTI کے لوگ بھی بول رہے ہیں اور پوسٹر بھی لگ رہے ہیں اور انڈیا والے بھی بول رہے ہیں. پہلے بیان جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو سابق اسپیکر ہیں اور PMLN سے ان کا تعلق ہے اور لاہور سے وہ MNA ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایاز صادق صاحب کی ایک اور جو خود نون لیگ والے ابھی وہ ان کے جواب میں نہیں دے پا رہے. ایاز صادق کی ایک اور اہمیت ہے بڑی. ٹھیک، وہ یہ ہے کہ ایاز صادق نے پہلی بار میں بھی عمران خان کو ہرایا لاہور میں، اور جب عمران خان نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ایاز صادق نے کہا دوبارہ الیکشن کرا لو. ٹھیک ہے. تو دوبارہ الیکشن ہوا تو اس میں اور زیادہ اکثریت سے ہرا دیا. اس میں ایک اور بات بھی شامل کریں نا. جی. یہ لوگ کالج فیلو بھی ہیں. اچھا. کالج فیلو بھی ہیں اور وہاں پہ کرکٹ ٹیم میں کھیلتے تھے. وہاں پہ ایاز صادق صاحب بیٹسمین بھی اچھے تھے اور بالر اچھے تھے، انہوں نے آؤٹ بھی کیا تھا. بس پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائی کہ یہ ملک خدا داد پاکستان، جی، ون ٹائم دی بگیسٹ کنٹری آف دی اسلامک ورلڈ، نمبر 1 نیوکلیئر پاور، a country of 220 million people. اس ملک کی پھر بڑی بدقسمتی ہے کہ اس دور میں ایچیسن کالج کے یہ کلاس فیلو ہوں یا کسی اور گورنمنٹ کالج کے واٹسو ایور، ٹھیک ہے، ان کی کوئی لڑائی ہوئی ہے وہاں پہ یا ایاز صادق نے اور یہ اپنا نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو کوئی وہاں پہ دھکا دے دیا تھا یا کیا ہوا تھا کہ اب یہ پورا ملک اس کا بدلہ چکا رہا ہے. تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے ملک کو. ان کے اوپر آپ دیکھیے گا ایسا قہر ٹوٹے گا اور قہر ٹوٹ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کوئی پھولوں کی سیج پہ جا کے سوتے ہیں؟ نہیں، ان کا دن بھی سارا تنگ گزرتا ہے اور رات بھی ان کی تنگ گزرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ملک جو ہے قائد اعظم نے اور ہمارے دیگر اکابرین نے اپنے جانیں داؤ پہ لگا کے ہزاروں علماء جو ہیں ان کو توپوں کے دھانوں کے آگے باندھا گیا تھا. ہزاروں بچے جو ہیں وہ ماؤں کے سامنے نیزوں پہ اچھال دیے گئے تھے. بالکل. ہزاروں مائیں بہنیں جو ہیں انہوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی اور پھر زندگی کی قربانی اس طرح دی کہ کنویں میں چھلانگ لگا دی یا اپنے آپ کو خود چھرا مار لیا. ایسا ہی ہے. اور اب یہ عالم ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک وہ عجیب سی بات لے کے چل رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن والے ان کو جواب دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ سارا جو کھپ رولا مچا ہوا ہے، ہمارے اینکر پرسنز بھی آدھے سے زیادہ وہ پیڑ ہیں، کوئی یہاں سے پیڑ ہے کوئی وہاں سے پیڑ ہے. وہ ایک نقطہ آ جاتا ہے اس پہ بک بک شروع ہو جاتی ہے، پورے ملک کا تماشا بنایا ہوا. اب یہ کنسیپٹ کلیئرنس کی بات ہے نا. جی بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا وہ دوسرے الطاف حسین بن گئے، وہ مودی کے یار ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں وہ جو نورانی صاحب کے اویس نورانی نے جو کہا، اویس نورانی نے بھارت کی زبان بول دی. جی ٹھیک ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں ایاز صادق جو ہے اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. سیدھی بات ہے کہ بھائی آپ مکمل جھوٹ بول رہے ہیں، مکمل آپ ایک پراپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کیسے، یہ ان کی حمایت کی بات نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے
کہ نواز شریف، ایاز صادق، اویس نورانی انہوں نے پاکستان میں رہنا ہو، پاکستان میں سیاست کرنی ہو، پاکستان میں انہوں نے وزیر اعظم بھی بننا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بھارت کی زبان بول رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا وہ پاکستان کے دشمن ہوں، یا وہ پاک فوج کے خلاف ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. یہ جو بندہ یہ آخری حد پہ جا کے یہ جو بات کرتا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے عوام کی نظروں میں گرانا چاہتا. عوام یہ سب نوٹ کر رہے ہیں. اب یہ کارڈ نہیں بک رہا. اچھا میرا خیال غداری کارڈ جو ہے انہوں نے میں آپ کا جواب دے لوں اب. ٹھیک ہے. انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی، ایاز صادق صاحب نے، کہ یہ ابھینندن کے اوپر میٹنگ ہو رہی تھی جی، ٹھیک ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے آنے سے انکار کر دیا تھا. یہ ہر جگہ انکار کر دیتے ہیں. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو آرمی چیف صاحب تشریف لائے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں. تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر ابھینندن کو رہا نہ کیا تو بھارت 9 بجے حملہ کر دے گا. یہ ہے جو کوٹ کیا جا رہا ہے. اب اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک حکومت کا، تو حکومت والے وہ شہباز گل اور ان کے سارے جتنے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں. وہ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں لفظ ملے، کوئی ہمیں فکرہ ملے ایسا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو لے کے تو پھر وہ لڈیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کی کیفیت. یہ کیفیت بتاتی ہے کہ یہ فارغ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پسینے اور ٹانگیں والی بات کی ہے یہ پیچھے جوڑی ہے آرمی چیف صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایاز صادق صاحب کا اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ بات ہم نے کی ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے معاملہ سارا. اب جو بات میں نے پہلے کی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ پاک فوج کے خلاف جائیں اور پاکستان کے، بھائی وہ تو پاکستان کے لیے میں سیاست کرنی ہے نا، ان کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو حکومت ہے وہ، آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں شاید میں کنوے کر سکوں. جب میری اور آپ کی لڑائی ہوئی محلے میں، یعنی کوئی 2 بندے محلے میں لڑے، تو جو بندہ تھانے جاتا ہے نا، وہ تھانے جا کے تھانے دار کو یہ بھی کہتا ہے جی جس ویلے میں انہوں کیا کہ میں چلا وہاں تھانے تو انہیں تمہوں ہی گالاں کھڑیاں، انہیں کیا پولیس ایسی. یہ ہو رہا ہے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ بھئی وہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ حکومت اٹھا کے نا اس کو، ٹھیک ہے، تو بنا کے وہ لگا رہی ہے اپنے 1 پیج والوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے 1 پیج والوں کے سمجھنے کی ہے، کیونکہ جو بھی ہے اس سے اپوزیشن کو آپ جتنا مرضی دیوار سے لگا لیں، نقصان آپ ہی کا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایاز قذاب کے نعرے لگ رہے ہیں، پوسٹر لگ رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی جس کے آئی ڈی کارڈ پہ پاکستانی لکھا ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا. فوج سے اس کی محبت اسی طرح قائم دائم ہے جیسے 1965 میں تھی، یا اس سے پہلے تھی، یا اس سے بعد تھی. وہ آج تک پبلکلی کوئی بندہ یہ مطلب ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ بڑے محب وطن ہیں یا وہ بڑے پاک فوج کے لورز ہیں، لیکن ویسے بھی وہ نہیں کر سکتے. وہ اگر نہیں بھی کرتے ان سے محبت تو بھی وہ ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ ایسا کر کے وہ یہاں پہ رہ نہیں سکتے، سیاست نہیں کر سکتے. اس لیے یہ سارا جو ہے یہ انہوں نے پیالی میں طوفان مچایا ہوا ہے. انہوں نے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ یہ بے نقاب ہو چکے ہیں، یہ جانے والے ہیں. یہ اگر رہیں گے تو روز ذلیل ہوں گے. ٹھیک ہے. آپس میں بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک. اب اسی یہ جو مقدمہ ہوا پی ٹی وی والا، اس میں آپ دیکھیں کہ 4 اپنے وزیروں کو پھنسا دیا، خود نکل لیے، اور وہ سیاسی کزن جو ہیں طاہر القادری صاحب، وہ بھی اندر ہی ہیں. اچھا، ان پہ بارے میں وہ اشتہاری ہیں، وہ بھی اندر ہی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ وہ بھائی فلاں بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو آؤ نا ذرا
اس کو سیدھا کریں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے ساتھ جا کے میں اس کو 2 لگاؤں، ٹھیک ہے، اور پیچھے مڑ کر دیکھوں تو آپ وہاں پہنچے ہوں، آپ نکل گئے پتلی گلی سے غائب ہو گئے ہوں۔ یہ لوگ ہیں میرے بھائی، ان لوگوں پہ بھروسہ کر کے اب میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی دوسری نے بات بریک کے بعد نہ کر لیں؟ جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، صورتحال میں وقت ہو گیا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید، خالد مجید اور تزین اختر حاضر۔ میں فارغ ہوں۔ ابھی جب ہم بریک لے رہے تھے تو بریک پہ جانے سے پہلے تزین اختر صاحب کوئی دوسری بات بتانا چاہتے تھے، تو ہم اپنی اسی جگہ سے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تزین صاحب، آپ کوئی ایک اور اہم کوئی نقطہ ہوگا یقیناً جو آپ نے دوسری بات اس کے ساتھ جوڑنے لگے؟ جی بالکل، وہ سامنے کی بات ہے، وہ بھی میں بات کرتا ہوں جو بالکل سطح کے اوپر ہوتی ہے، بہت گہری باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کمرشل مارکیٹ میں نیچے اتریں تو آپ کو کوئی ریڈیو والا بھی بتا سکتا ہے، ایک عام سیاسی ورکر بھی بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم نے کام دوسرا کرنا ہے نا، کوئی اور کام ہم کرنے آئے ہیں، تو اس لیے ہم یہ سارا طوفان اٹھا دیتے ہیں، بات ہو یا نہ ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں واضح ہیں تو ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے بندے پہ داؤ نہ لگائیں۔ ہمارے ادارے بڑے مقدس ہیں، بڑے ہمارے لیے قیمتی ہیں، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو بنایا ہوا ہے، لہٰذا آپ بھی کو بندہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ کو بندہ ویکھ لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو بندہ کو بندہ، کیکر پہ میرے بھائی کانٹے ہی اگنے، کیکر پہ انگور نہیں لگ سکتا، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور ابھی 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں، پوری آپ کی سپورٹ ہے، سرپرستی ہے پوری، ٹھیک ہے، گھیر کے آپ گھر پورا کیا، ٹھیک ہے، ابھی تک کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ زوال ہے، ہر چیز میں زوال ہے، اور لہٰذا اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں انوالو ہو کے اپنی جو نیک نامی ہے اور اپنی جو شہرت ہے اس کو خراب نہ کریں۔ میں نے ابھی باتوں میں آپ کو ایک اشارہ دیا، لیکن آپ وہاں سے تھوڑا سائڈ پہ ہوئے، میں دوبارہ بات کرتا ہوں۔ جی ایاز صادق صاحب کے نام کے ساتھ قذاب لکھ کے پوسٹر لگ گئے ہیں، لاہور تقریباً بھرا ہوا ہے، اور بھی جگہوں پہ۔ میرے علم میں یہی ہے، بلکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قذاب اس کے لیے لکھا جاتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دے اور پھر نبی ہونے کے حوالے سے بات کرے۔ مطلب یہ تذلیل جو ہے، آپ ٹھیک ہے، اپوزیشن گورنمنٹ اپوزیشن کو نشانہ بناتی ہے، اس طرح کے بینر پوسٹر یا باقی باتیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ دیکھیں نا، مسئلہ یہی ہے نا، اس میں اسی لیے میں نے بات کی کہ جو بھی ہے نا، اس میں ایاز صادق صاحب بھی کلیئر ہو جانے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کلیئر ہو جانے ہیں، سب کلیئر ہو جانے ہیں، کیونکہ ہیں ہی نہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو، وہ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ غدار ہیں ہی نہیں، نہ وہ دشمن ہیں، یہ بھی نہیں ہے، نہ وہ اینٹی مطلب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی کو تصور بھی نہیں کرتے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ دوسری طرف جو ایک وہ بوکھلاہٹ ہے وہ کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کی، اس پہ تو علماء کو بھی سامنے آنا چاہیے کہ یہ آپ جو قذاب کہہ رہے ہیں، قذاب آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، یہاں نئی لفظ لگتا یہاں پہ، اور اس پہ کال ایکسپلینیشن ہونی چاہیے۔ اب یہ جو پوسٹروں والی بات ہے، یہ بھی ایک بڑی فضول سی روایت یہاں پہ ڈالی گئی ہے۔ ہم جب وہ لاہور میں اخبار بھیج کے یہ انارکلی آ کے بیٹھتے تھے ناشتے کے لیے، سحری کا وقت ہوتا تھا اس وقت، تو میجر رشید بڑائے صاحب وہاں پہ دھمکتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ پھر وہ اپنے خرچے پہ، ان کا زور یہ ہوتا تھا کہ میرے خرچے پہ سارے جرنلسٹ جو ہیں نا
وہ پراٹھا بھی کھائیں اور چائے بھی پئیں. ٹھیک. تو رشید وڑائے صاحب نے یہ اس روایت کو مضبوط کیا تھا. اس سے پہلے بھی بینر لگ جاتے تھے. وہ آپ کو یاد ہو, تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا. بالکل ٹھیک ہے. نیچے محب وطن پاکستانی. ٹھیک ہے. پھر وہ کیانی صاحب کے وقت میں بینر لگے تھے کہ ابھی نہ جاؤ اور ابھی تمہاری ضرورت ہے, کچھ اس طرح کے. وہ آ جائے گا ابھی سلوگن میرے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک عجیب سی روایت ہے. یہ شایان شان نہیں ہے اس ادارے کے. کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس ملک کی ملٹری کے حق میں اس ملک کے عوام ریلیاں نکال رہے ہوں. بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو طے شدہ ہوتی ہیں, اس کے لیے 1000 روپیہ دے کے بینر بنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ طے شدہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی ہے. پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. پاک فوج کے ہر سپاہی کا احترام ہے. ٹھیک ہے. شہداء کے لیے ہمارے جذبات ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ پاک فوج کے خلاف ہو. یہ طے شدہ باتیں ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. ان میں اب ایاز صادق نے ایک بات کی تو اس کی وہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں ابھی نندن کے سٹائل کی مونچھیں بنا کے, ساتھ کذاب لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں اوور ہو جانا. ٹھیک ہے. اب یہ اوور جب ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر دوسرے کا کچھ تھوڑا سا قصور ہوتا بھی ہے تو بھی وہ بے قصور بن جاتا ہے. بالکل. ہمدردی ہو جاتی لوگوں کو. جی ہاں. اور یہ جو ریلیاں ہیں فوج کے حق میں اور یہ جو اس طرح کے پوسٹر ہیں یہ کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے پاک فوج کے ادارے. بلکہ ایک اور نقصان ہو رہا ہے. وہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں, ہم سے مراد سارے پاکستانی, کہ جی انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے, وہ ہمارا اس کا میڈیا ہمارے خلاف بولتا ہے, ہماری حکومت کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف بولتا ہے. تو یہ جو ابھی سارا کچھ ہم پکاتے ہیں, پکا کے واگا بارڈر پہ جا کے رکھ کے آ جاتے ہیں. لو یار اب دیکھ لو کہ ہم تو یہ کچھ کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم خود ان کو سامان مہیا کر رہے ہیں. ان کے پاس جو بیسٹ ہوتا ہے نا بیچنے کے لیے, ریٹنگ کے لیے, وہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی کوئی غلط چیز ان کو مل جائے. بالکل. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم تو دیگیں بنا رہے ہیں. ہم تو دیگیں پکا کے تو واگا بارڈر پہ ان کو دے دیتے کہ یہ لو یار تقسیم کرو, ان کو پیش کر رہے ہیں کہ جائیں جی یہ اپنے چینل والوں پہ کے پاس لے جائیں اور ان کو کہیں خوب ہم پہ ہنسے. اور آپ صحیح نشاندہی کی. انڈین جو ہیں چینل وہ اس وقت خوب آپ کا توا لگایا ہوا ہے انہوں نے. ہاں جی, ہر چینل بول رہا ہے, خوب توا لگایا ہوا ہے. اور اس کا سارا جو سامان ہے اور اس کا جو سارا اہتمام ہے وہ ان کو کس نے کر کے دیا ہے؟ آپ کی حکومت نے اور آپ کے اداروں کے ان نادان دوستوں نے جو کہ خواہ مخواہ مامے بن جاتے ہیں. بھائی تمہیں کسی نے مقرر کیا ہے, تم کوئی اسپوکس پرسن ہو جو تم میں اٹھ کے تو ٹینٹا شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. ادارے میں ہمارے مضبوط ہیں, ان کے پاس جو پروفیشنل لوگ بھی ہیں بولنے والے. ٹھیک. جیسا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں اپنی بات کر دی جو انہوں نے کرنی تھی, ان کا اپنا ایک موقف آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا اب ہر بندے کو جو ہے وہ اٹھ کے وہ اپنے تبصرے شروع کر دے تو اس سے مذاق بنے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صورتحال, اور صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت خالد مجید اور تزین اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.